کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا. پاک کی بڑی شان ہے. ایک صاحب نے کہا کہ حضور میری بچیاں بڑی ہیں. غوث پاک سے کہا میری بچیاں بڑی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اپنی بچیوں سے کہا کرو کہ روزانہ کم سے کم 111 مرتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. فرماتے ہیں حضور یا فاطمہ کا نام ہے جو میری ماں مخدوم کائنات کی طرف اشارہ تھا. مخدوم کائنات کا نام جو بیٹی روز لے گی اللہ اسے کردار فاطمی کا صدقہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا حضور میرے بچے بڑے بڑے ہو گئے، بچوں کے پڑھنے کے لیے کون سا عمل ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دو میرا نام لیا کریں. ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولو یا غوث اعظم. ہاتھ نہیں ہے، ٹینٹ ہاؤس پہ کرائے پہ دیا. روز بولے بھائی آپ جن سے بولے لبیک یا غوث اعظم. میری امام نے کیا کہا؟ قادری کر قادری رکھ. پھر بھی مطمئن نہیں ہے، انہوں نے قادریوں میں اٹھا. آخری بات سمجھے؟ تاج الشریعہ سرکار کے انتقال سے 10 دن پہلے قسیم عالم دین نے حضور غوث اعظم کو خواب میں دیکھا. یہ بات انہوں نے مجھ سے بتائی. کہتے میں نے غوث اعظم سرکار کو خواب میں دیکھا. میں نے پوچھا حضور اختر رضا کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور غوث اعظم سرکار نے فرمایا اختر رضا کا معاملہ ان دنوں عروج پر ہے. انتقال سے 10 دن پہلے کی بات ہے، ان دنوں عروج پر ہے. فرماتے ہیں حضور وجہ؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان کے دادا احمد رضا نے میرا اتنا ذکر کیا ہے، بیٹوں کو اس کا پھل ضرور ملے گا. سمجھے میری بات؟ یہ غوث اعظم ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. میکائیل بھائی نہ آیا، ان کے آنے سے بارش کی زحمت کی بارش ہو گئی. غوث پاک سرکار نے فرمایا تھا عمر گزری ہے اسی دست کی چل جائے گی. سبحان اللہ. غوث پاک فرمایا کہ اپنے بچوں کو بولو میرا نام لیا گیا. کیا؟ عبد القادر یا عبد القادر یا عبد القادر یا شیخ عبد القادر. سبحان اللہ. اب کی میں کئی سال کے بعد بغداد شریف نہیں جا پایا. کئی سال کے بعد 11ویں شریف میں پڑا یہ کہہ کے تسلی دیتا رہا کہ قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی، صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی. وہ اگر در پہ بلا لے تو کرم ہے، ورنہ نہ بلائے تو شکایت نہیں کی. اچھا یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں. میاں حضور کے قدموں کے نیچے سامنے سرکار کا روضہ ہے. جغرافیائی نقشے کے مطابق بغداد شریف بھی ہے. اللہ حق ہے. رو دیکھ لیا بغداد شریف بھی ادھر ہی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اس نے کہا غوث پاک فرماتے میرا نام لیا کرو یا عبد القادر جیلانی. ایک عورت کو پتا چلا کہ عبد القادر کا نام بہت پیارا ہے، عبد القادر کا نام بڑا پیارا ہے، تو اس کا بچہ پیدا ہوا. اس نے نام رکھ لیا عبد القادر. ایک بات بس غوث پاک اس نے نام رکھ لیا عبد القادر. کوئی بات نہیں آپ وہاں بھائی لگ دیکھا. اس نے نام رکھ لیا عبد القادر. بچہ 10-12 سال کے بعد تو کپڑے کی دکان میں وہ نوکری کرتا تھا. تو کپڑے کا جو مالک تھا وہ بتایا عبد القادر کی گھر عبد القادر حساب سے عبد القادر یہ تھان لا، عبد القادر یہ تھان لا، عبد القادر پانی لا، عبد القادر خود کر لا، عبد القادر پیسے لا. عبد القادر حساب سے وہ دن بھر اٹھتے بیٹھتے ہوئے وہ دکاندار جو تھا اس لڑکے سے کہتا عبد القادر یہ کرو، عبد القادر وہ کرو. رب کی مرضی اس کا انتقال ہوا ہے. دکاندار کا انتقال ہوا ہے. انتقال کے بعد وہ اپنی قبر میں چلا گیا. قصہ کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے. نہ یقین پڑے تو غوث پاک سے پوچھ لو، ابھی ہے وہ پوچھ لو. اس کے وہ قبر میں چلا گیا نا تو فرشتے آ گئے اسی قبر میں. بولے مر رب کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. 3 سوال فرشتوں نے کیے. وہ کہتا ہے میں اپنی قبر میں تھا، کفن اوڑھے ہوئے تھا. ایک لمحے کے لیے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی دکان میں ہوں. علامہ شہادت صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں. غالباً 2 سال پہلے ہمارا ان کے ساتھ سفر مدینہ شریف کا ہوا تھا. بغداد شریف کا بھی سفر ساتھ میں ہوا ہے، مدینہ پاک کا بھی ہوا ہے. مجھے جہاں تک حافظہ میرا کام کر رہا ہے ظہر اور عصر کے درمیان ہم لوگ مدینہ شریف میں 2 سال پہلے جذب القلوب علامہ عبدالحق محدث دہلوی کا مطالعہ کر رہے تھے. اس وقت یہ حدیث شریف اس کتاب میں نظر آئی تھی. میرا حافظہ بڑا کام کرتا ہوں، جسے میں 10 سال پہلے فون سے بات کرتا ہوں، 10 سال بعد اسے دیکھ کے بولتا ہوں کہ تم سے میری بات ہوئی. اس وقت کی بات مجھے یاد آئی جب جذب القلوب میں روایت موجود تھی کہ حضور فرماتے ہیں قبر میں کوئی بھی ہو جب جاتا ہے تو اسے خوف بہت ہے، ڈرتا بہت ہے. ہیبت ناکیاں ہول ناکیاں بہت ہوتی ہیں، لیکن جس پر اللہ کرم کرنا چاہے اس عقیدت کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتا میں اپنی قبر میں تھا، کفن اوڑھے ہوئے تھا، کفن اوڑھے ہوئے تھے. فرشتے آ گئے. بولے 3 سوال فرشتوں نے کیے. میں سمجھا میں اپنی دکان میں ہوں.
اس نے عادت تھی نا عبد القادر یہ کرو عبد القادر یہ کرو، جس سے فرشتوں نے کہا کہ سوال کا جواب دو تو اس نے کہا عبد القادر ہی صاحب تھا. خدا کی قسم اس کی قبر میں غوث اعظم آ گئے. یقین ہے تو ذرا دل سے بولو، ہاں تو اٹھا کے بولے. یہ پیر جماعت علی پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ گودرا شریف ہے. گودرا شریف پاکستان کی بڑی خانقاہ ہے. ان کا پیر ان کا مرید دبا رہا تھا، یار فقیروں سے ملا کر ان کا پیر دبا رہا تھا. اس نے کہا حضور دعا کر دو. بولے کائے کی دعا؟ بولے حضور بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. تو کچھ نہیں بولے. پھر اس نے کہا حضور دعا کر دے بغداد چلا جاؤں، دعا کر دے بابو شیخ دیکھ لوں، دعا کر دے جامع الجیلانی دیکھ لوں. فرماتے کیوں بغداد جائے گا؟ بولے حضور غوث پاک کا روزہ دیکھنے کے لیے. پیر مہر علی شاہ فرماتے اگر وہ یہیں آ جائے تب. سامنے غوث اعظم کھڑے تھے. یہاں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جب فیضان موجود ہے تو کیوں نہیں آتے؟ مقبول فقرہ موجود ہے تو کیوں نہیں آتے؟ ہائے ہائے. سرکار مفتی اعظم ہند علامہ سعید اختر بھوجپوری سے ایک منقبت پوچھے تھے، یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی. پھر یہ شعر حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے علامہ سعید اختر صاحب نے پڑھا. علامہ صدیقی صاحب نے پڑھا. حضور سرکار مفتی اعظم کے سامنے علامہ سعید اختر بھوجپوری نے پڑھا کہ آخری شعر یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. تو جیسے آخری شعر پڑھا کہ نہ چھیڑے گردش ایام تو اہل بریلی کو، فدا یعنی بریلی کی مدینے تک رسائی. تو فرماتے حضور مفتی اعظم ایسا مت کہو، اگر کہنا ہے تو یہ کہو گدا یعنی بریلی کی مدینے تک رسائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. قبر میں حضور غوث اعظم آ گئے. فرماتے سوال کیا ہے؟ فرشتوں نے تینوں سوال کیے. غوث پاک فرماتے تینوں سوال کے جواب تم دو. اس نے کفن اوڑے اوڑے سوال کے جواب دیے. کہتا ہے جیسے ہی جواب پا کے فرشتے واپس پلٹے مجھ کو احساس ہوا یار یہ دکان کار نہیں ہے، میں مر گیا ہوں، یہ قبر ہے. میں نے کفن ہٹا کے دیکھا تو سامنے بزرگ کھڑے تھے. وہ غوث پاک کو پہچانتا نہیں تھا. اس نے اس غوث پاک کا دامن پکڑ لیا. ایک جملہ کہا آپ میرے عبد القادر نہیں ہیں، آپ میرے، سمجھ گئے، آپ میرے عبد القادر نہیں ہیں. غوث پاک فرماتے سن تیرے عبد القادر میں اتنا دم بھی نہیں ہے. وہ تو اس کی پیدائش پر اس کی ماں نے اس کا نام میرے نام پر رکھا تھا. تم نے کہا عبد القادر حساب دو تو میں اپنے نام کا بھرم بچانے کے لیے تیری قبر میں آیا. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز. یار قدریت بھی چشتیت بھی بڑی عظیم مبارک وادیاں دینے والی عظیم علامتیں ہیں. دعا کرو ان دربار کے فقراء اور مساکین کی قدر کی توفیق بخشے. اور آج کی شب ضرور دعا کرو اللہ اس دربار کے طفیل میں ہم سب کو بابو شیخ بغداد شریف کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. شہزادے حضور سرتاج ملت مختب گرامی سرباز چشتی صاحب کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جناب محترم میکائیل رضا صاحب. دو آوازیں مل کر کے جب حضور کا ذکر کریں گے تو سارے لوگ مل کر کے سننے کے لیے تیار ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث العظم، عظمت غریب نواز